بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ انسان پریشان ہے، تو یہ پریشان انسان جو ہے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دولت بھی اکٹھا کرتا ہے، اور یہ بڑے بڑے عہدوں پر جا کر، اور جو معاشرے کی اچھی پوزیشنز ہیں جسے ہم اقتدار بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے عہدے کہہ سکتے ہیں، وہ رسائی حاصل کرتا ہے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ خواہ لوگ کتنے بڑے بڑے محل بنا لیں، دولت کے جتنے بھی انبار اکٹھے کر لیں، دنیاوی نقطہ نظر سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں، لیکن اگر آپ سوال کریں کہ کیا وہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس سے بچ گئے ہیں، یا وہ جو اذیتیں انسان کو ہوتی ہیں اور جو ان کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیتی ہیں اذیتیں، کیا وہ ان سے بچ پائے ہیں؟ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں بچ پاتا، خواہ وہ معاشرتی طور پر کتنے بھی اونچی سطح پر ہو، ہمیں نظر آئے کہ اس کو تو شاید کوئی دکھ پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ انسان بنیادی طور پر جیسے اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، وہ اتنا ضعیف پیدا کیا ہے کہ وہ ساری چیزوں پر قادر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ میں دیکھا، وہ بہت امیر آدمی تھا، اس کے گھر میں مرسیڈیز بھی کھڑی تھی، تو میں جب داخل ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو تو میرے حساب سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنے نوکر ہیں، ہائی کلاس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 1 ایکڑ کے قریب ان کا گھر ہے، خوبصورت ترین جو بھی محل نما چیزیں ہو سکتی ہیں پاسبل ہیں۔ جیسے ذہن میں آتا ہے کہ اب ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جتنے بھی دکھ ہیں لوگوں کے، غربت سے تعلق رکھنے والے، ان سے نکال دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی ایک بچی ہے جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہوئی، اب وہ جوان ہو گئی ہے، نہ وہ اس کی اب شادی کر سکتے ہیں، سارا دن اس کو لک آفٹر کرتے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، کدھر چلی گئی ہے، کس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ اور اس کے والدین سے جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ ان کو بچی کے علاوہ نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تو میں اس وقت ان کی پریشانی کو جب دیکھا تو میں نے کئی میرے غریب ملنے والے بھی ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بدر جھا ان سے بہتر ہوں گے، کہ وہ کم از کم ان اذیت میں مبتلا نہیں جو اس کو کر دیا۔ تو بات میں نے جو کی ہے کہ وہ خلق الانسان ضعیفہ، ان کی تو یہ تکلیف ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر ہر گھر کا اگر آپ معائنہ کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں کوئی نہ کوئی پریشانی پیدا کرنے والا سبب موجود ہے، ہر گھر میں۔ وہ ایک پنجابی کا شعر ہے، اٹھ فریدا چڑھ کوٹھے تے دیکھ گھر گھر لگی اگ، تو سمجھے میں دکھی ہے اسے دکھی سارا جگ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ میں نے جو اس کی وجہ تلاش کی کہ دیکھیں، اگر کوئی اور نہ بھی کوئی آپ کے گھر میں پریشانی ہو، ایک نہ اپنی آپ کی ذات ہے، آپ نے وقت کے ساتھ ضعیف ہونا ہے، کمزور ہونا ہے، بیماریاں بھی آنی ہیں، بالآخر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ آپ سے پہلے آپ کے والدین ہیں جن کو آپ ساری عمر یاد کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ مائیں جن کا نعم البدل دنیا میں نہیں ہوتا، جو انکنڈیشنل لو آپ سے کرتی ہیں، وہ بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہتی۔ گویا کہ یہ دکھ کے انداز ہیں آپ کی زندگی میں۔ ایسی مائیں ہیں جن کے بچے زندگی میں ان سے اللہ لے جاتا ہے، اور وہ پتہ نہیں ماں کس طرح زندہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی میں دن پورے کر رہی ہوں اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں، وہ اللہ اس کو لے گیا۔ دکھوں کی ایک لسٹ ہے، ایک بہت بڑی لائن ہے۔ بات جو کرنے میں چاہتا ہوں، ایک چیز سے ڈھارس بنتی ہے، وہ میں قرآن کی ایک آیت جب پڑھی، اس سے میرے دل کو تو سکون پہنچا، تو میں نے سمجھا یہ آپ کے دل کو بھی سکون پہنچے گا۔ اب یہ سورہ حام میم کی آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے یہ۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب اندازہ کرو، یہ فرشتوں کا نزول ہر وقت ان بندوں پر ہو رہا ہے جو اللہ کے بندے ہیں۔ بالآخر دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے نا۔ اگر اللہ سے آپ کا تعلق صحیح ہو گیا، اللہ سے رشتہ صحیح ہو گیا، تو پھر
آپ کے پاس کوئی غم کی وجہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی خوف کی وجہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں بتاتا ہوں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی انہی کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ اب یہ اگلے الفاظ سننے والے ہیں، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اب اندازہ کرو جو اللہ کا بندہ ہے، جب اس کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے پہلے ان کو سلام کرنا ہے، سلام کرنے کے بعد ان کو جنت کی بشارت دے دینی ہے کہ ابھی چلے جاؤ جنت میں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے چاہیے کیا؟ یقین کریں یہ ساری قابل عمل چیزیں ہیں، لیکن جتنا ہی یہ بولنے میں آسان ہے اتنا ہی ان پر عمل کرنا قدرے مشکل ہے ہمارے لیے، اور سب کا تعلق معاملات سے ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے حقوق اللہ میں چاہوں میں معاف کر دوں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ انسان آپ کو معاف نہ کریں جن کو آپ نے دکھ پہنچایا، جن کا حق غصب کیا، اذیت دی۔ اب یہ سنیں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جھوٹ، فریب، رشوت، چوری، تہمت، وعدہ خلافی، خیانت، منافقت، ملاوٹ، غیبت، دل آزاری، ناب تول میں حق تلفی، وراثت میں خیانت۔ تو یہ ہیں چیزیں جس کی پکڑ ہوگی اور جو اللہ عمرہ حج کرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں سارے صاف کر دیتا ہوں، حقوق اللہ جو میرے حق ہیں، کوئی نمازوں میں غفلت ہو گئی، کوئی روزوں میں غفلت ہو گئی، لیکن جو معاملات انسانوں سے کیے ہیں، ان کے حق غصب کیے ہیں، یہ ان انسانوں سے معافی مانگو۔ یہی روح اسلام ہے اور یہی شرف انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنا بندہ بننے کی، ہمارے گناہ معاف کرے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے، اپنے رحم و کرم سے ہماری کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں کو معاف فرمائے۔